الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم نے نماز کے مسائل بھی شروع کیے تھے اور وہ بھی الحمدللہ تکمیل کو پہنچے۔ ایک غلطی ہے جو ہم اکثر نمازی حضرات کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم پیچھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب امام صاحب دوسری سلام پھیریں گے تو ہم پہلی سلام پھیریں گے، یا جو بھائی لیٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم دلیل کا مطالبہ کریں تو دلیل کوئی نہیں کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیرے تو تب آپ سلام پھیریں، امام دونوں طرف سلام پھیرے تو تب آپ کھڑے ہوں۔ لہذا یہ غلطی ہے، اس کی تصحیح کر لیں، یعنی کہ اس کو صحیح کر لیں۔ جب امام ایک طرف کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی آپ بھی سلام پھیر دیں، یا جس نے کھڑے ہونا ہے امام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کھڑے ہو جائیں۔ مجھے یہ بتائیں امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولے نا، بولے نہیں صاحب، اللہ اکبر کہہ کے کدھر گئے؟ آپ کدھر ہیں؟ آپ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، آپ بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے امام صاحب کہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں، آپ کہیں نہیں یہ اٹھے گا تو میں جانا ہے۔ امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو میں رکوع میں جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ امام صاحب نے کتنے سجدے کرنے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کہیں کہ امام جب دوسرا سجدہ کرے گا تو میں پہلا کروں گا؟ بتائیں جی، ایسا تب تو نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، امام صاحب دوسری سلام پھیریں گے تو میں پہلی پھیروں گا، امام صاحب دوسری سلام پھیریں گے تو میں کھڑا ہوں گا۔ یہاں پہ یہ کیسے آپ یہ کر لیتے ہیں؟ لہذا اس کو صحیح کریں۔ امام جب پہلی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، ساتھ ہی آپ بھی سلام پھیر دیں۔ امام جب پہلی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، ساتھ ہی آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، آیت نمبر 88 ہے، 88 سورۃ البقرہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلاف میں ہے، بلکہ لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، تو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ دہرا لیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پہ اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، تو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔
गुज़श्ता नशिस्त में हमने अर्ज़ किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया का सिलसिला, नबी और रसूल में फ़र्क। यहाँ रसूल नबी के माना में है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या क्या अता फरमाया और किसके ज़रिए अल्लाह ने उनकी मदद की। और फिर यहूद का रवैया भी हमने जिक्र किया था कि जब भी उनके पास अंबिया वो कुछ लाते रहे जो वो पसंद नहीं करते थे तो ये तकब्बुर करते थे। कुछ ने तो अंबिया की एक जमात को कत्ल किया और कुछ ने उनको झुठलाया। और यहाँ हमने अर्ज़ किया था कि यहूदियों ने नबियों को तो कत्ल किया है जबकि रसूल को कोई कत्ल नहीं कर सकता और रसूल कत्ल हो भी नहीं सकता, जिसके दलाइल की तरफ हमने इशारा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल पैगम्बर थे, उनको मारने की कोशिश की, आग में फेंका गया, अल्लाह ने बचा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने बचा लिया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद ने कहा हमने सूली दे दी, अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु यक़ीना, यकीनी बात है कि वो कत्ल हुए ही नहीं है, अल्लाह ने बचा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 8 मरतबा हमला किया गया, अल्लाह ने बचा लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा और अल्लाह ही आपकी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ताला का फरमान है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैंने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे रसूल हमेशा गालिब ही रहेंगे। तो लिहाजा रसूल को शहीद नहीं किया जा सकता, रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने रसूलों को कत्ल नहीं किया। हाँ, वो रसूलों से झगड़ते तो रहे, उनको कत्ल के मंसूबे तो बनाते रहे, लेकिन कोई रसूल कत्ल नहीं हुआ। हाँ, अंबिया कत्ल हुए, नबी जैसा कि हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया को इन ज़ालिमों ने कत्ल किया था। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, जब उनको ये दलाइल दिए जाते हैं, ये बातें समझाई जाती हैं, तो वो कहते हैं क़ुलूबुना गुल्फ़, हमारे दिल तो ग़िलाफ़ के अंदर हैं, हमारे दिल। इसके 2 माने हैं। एक माना तो ये है कि हमारे दिलों पे अब पर्दा आ चुका है, जो मर्जी सुनाओ, हमें आपकी बात की समझ, जो मर्जी बयान करते हो, जितनी मर्जी नसीहतें करो, जितनी मर्जी आयतें पढ़ो, हमारे दिलों में तो पर्दा है, लिहाजा हम आपकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा माना ये है कि हमारे दिल आगे ही इल्म और हिकमत से भरे हुए हैं, हम सब कुछ जानते हैं, इतने इल्म के बावजूद जो आप हमें सुना रहे हो, समझा रहे हो, ये हमारी अकल नहीं मानती, हमारी राय इसको कबूल नहीं करती, हमें आपकी बात की समझ नहीं आती, चाहे जो करना है करे, हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करते। यही तकब्बुर है। आप ये देखेंगे तो किया था यहूदियों ने, मुसलमानों ने नहीं किया, क्योंकि जब तक ये बनी इस्राइल का जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था, हम आपको बनी इस्राइल के हालात भी दिखा रहे हैं और साथ में इस उम्मत के हालात भी बतला रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लतत्तबिउन्ना मन काना सुनन मन काना क़बलकुम, ज़रूर तुम अपने से पहले लोगों की पैरवी करोगे, जैसे वो करते रहे थे वैसे तुम भी करोगे। और ये उम्मत कितने खुराफात के अंदर और कितनी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो चुकी है। हम लोगों को समझाएं, कहते हैं जो मर्जी पार्टी सोच छोटी है, तुम दुनिया चलते पहुँच गई है, अब दुनिया बहुत आगे पहुँच गई है, लिहाजा जदीद दौर के मसाइल दिया करेंगे, अपनी जो पुरानी सोच है इसको ख़त्म कर दें। ये सोच 1400 साल पुरानी थी, लिहाजा जिद्दत की तरफ आए, अब नए फन की तरफ आए, हमें नहीं आपकी ये पुरानी बातें समझ आती। अल्लाह अकबर। तो ये किसका कहना था? ये यहूद का कहना था, ये बनी इस्राइल का कहना था। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो इल्म से भरे पड़े हैं, हमें सारा इल्म है, हर चीज हमें मालूम है, लेकिन जो आप कहते हैं वो हमारा ज़हन तस्लीम नहीं करता। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अल्लाह। तो भाई जितना मर्जी पढ़ लिख लिया हो, अगर कोई नुक्ते की बात
علم کی بات اگر کسی لا علم سے بھی ملے، ایک جاہل سے بھی ملے، بات علم کی ہو، یقیناً اسے قبول کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ضرور بات سنیں، ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت الکرسی کس نے بتائی تھی کہ یہ شیاطین سے حفاظت کرتی ہے؟ کس نے بتائی تھی؟ ابلیس نے بتائی تھی، شیطان نے بتائی تھی؟ شیطان نے بتائی تھی نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق وہو کذوب، ہے وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ یہ دیکھیں بات ہے کیا، یہ مت کہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم تم سے زیادہ عقلمند ہیں، ہم تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، لہذا تو جو منطق ہے ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہنا درست وقالوا قلوبنا غلف، یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دل علم سے بھرے پڑے ہیں، ان کے اوپر غلاف چڑھ چکا ہے، یہ پر ہو چکے ہیں علم سے، لہذا جو آپ کہتے جائیں۔ یہ چند دن پہلے ہم نے کچھ علماء سے بھی سنا تھا، وہ اپنی عوام کو سمجھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کہے نا درباروں میں نہیں جانا، بزرگوں سے مدد نہیں مانگنی، وہ آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، آپ کہنا بھائی ہم نہیں مانتے، یقین جانے سچی بات سنا، سیدھا سا کہنا ہم نہیں مانتے۔ آپ کیا ہمارے بزرگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہمارے بزرگوں سے، ہمارے علماء سے زیادہ علم ہے؟ لہذا وہ آیتیں بھی پڑھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ حدیثیں بھی پڑھے، وہ آیتیں بھی پڑھے، آپ نے ان کو ماننا نہیں ہے۔ بس جو ہم نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، وہی حرف ہے۔ یہ بات کسی عالم کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کردار یہودیوں کا تھا اور بنی اسرائیل کا تھا۔ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، بڑے پڑے ہیں علم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا بل لعنهم اللہ بکفرهم، اللہ نے ان پہ لعنت کی، اللہ نے ان پہ لعنت کا معنی کیا ہے؟ بعد، دوری، اللہ کی رحمت سے لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، جنت سے دوری، اور جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بننا، یہ ہے لعنت کا معنی۔ اللہ نے لعنت کیوں کی؟ اللہ نے لعنت کیوں کی تھی تمہیں؟ ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی، لعنت کی وجہ سے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھ گیا۔ اب ختم اللہ علی قلوبہم ہو چکے ہیں، جو مرضی ان کو سمجھاتے جاؤ، ان کی عقل میں کچھ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کن پہ لعنت کی؟ یہاں پہ مطلب ذرا اللہ نے کن پہ لعنت کی؟ کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ مسائل ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ اللہ نے کافروں پہ کے کفر کی وجہ سے لعنت کی۔ ہم اتنے بولے والے لوگ ہیں، بلکہ بولے والے کیا، یہ تو جہالت ہے نا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت کہہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ بلکہ لعنتی کہنا دراصل یہ دعا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا۔ یہ بہت بڑی گالی اور بہت بڑی بد دعا ہے، لہذا احتیاط کیجیے۔ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہو جا لعنتی، جا لعنتی، اس کا اور بعض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مسلک پہ لعن طعن کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کسی کافر کو دیکھیں، کسی کافر آدمی کو، اس پہ بھی آپ لعنت کر سکتے، ایک پوری کفار کی جماعت ہے، اس پہ لعنت کی جا سکتی ہے۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اللہ کے کافر تیرے دین سے روکتے ہیں، اللہ تم پہ لعنت کر۔ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَ، جنہوں نے تیرے پیغمبروں کو جھٹلایا ان پہ لعنت کر۔ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللہ جو تیرے اولیاء سے لڑتے ان پہ لعنت کر۔ اللہ اکبر۔ تو
تو پوری جو جماعت کفار کی اس پہ تو لعنت کی جا سکتی ہے، اگر کوئی ایک بندہ کافر ملے فرد واحد پہ معین، فرد پہ معین یعنی جس کا آپ نے تعین کر لیا ہے، اس پہ آپ نہ کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یاد ہوگا کہ غزوے میں جب کفار نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، آپ علیہ السلام تھوڑا غصے میں آئے، آپ علیہ السلام نے ان پہ لعنت کر دی، اللہم لعن فلان، اللہم لعن فلان، اللہ فلان پہ لعنت، اللہ فلان پہ لعنت کر دے۔ یہ بات بھی یاد رہے، بات جو ہے وہ شاید لاعلمی کی وجہ سے یہ مبالغہ آرائی میں یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی دشمن کو بددعا دی ہی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے بددعا دی ہی ہے، آپ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ قنوت نازلہ بھی کی ہے، کفار کے خلاف تو یہ بددعا بھی نہیں ہے، کفار نے آپ کا نقصان کیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، آپ نے ان کے خلاف بددعا دی ہے، آپ کو گڑھے میں پھینکا، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک چھیلا گیا اور زخمی ہو گیا، آپ علیہ السلام نے بددعا دی تھی، ہاں طائف کے میدان میں نہیں دی تھی اور بعض مواقع پہ دی بھی ہے، آپ نے فرمایا اللہم لعن فلان، اللہ فلان جس میں سفیان کا نام بھی اور بھی دیگر کا نام ہے، اللہ فلان پہ لعنت کر، اللہ فلان پہ لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، آپ کو کیا اختیار ہے لعنت کرنے کا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا لعنت کرنے کا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ کس سے؟ بولے نا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ چاہے اللہ ان کو عذاب دے، اللہ چاہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے، آپ کون ہوتے لعنت کرنے والے؟ اور کیا ہوا تھا؟ جس پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی، اللہ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اللہ نے اسے ہدایت دی کہ نہیں؟ اللہ نے اتنے ان میں سے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو معنی یہ ہے کسی کافر کا نام لے کر اس پہ بھی آپ لعنت کر سکتے ہاں، جو گزر چکے ہیں کافر جن کے متعلق لعنت حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اس پہ کر سکتے ہیں۔ فرعون ہے لعنتی ہے، ابو جہل ہے لعنتی ہے، نمرود ہے، بولے نہیں، یہ گزر چکے ہیں، ان کی لعنت جو ہے کتاب و سنت سے ثابت، ان پہ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی کافر اس کا نام لے کر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس پہ لعنت کرے، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، بلکہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، بلکہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہ رہی اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، قافلہ تھا، ایک عورت تھی، اس کا ساتھ اونٹ تھا، راستہ تنگ ہو گیا، اس نے کہا حل چل، اللہم لعن، اللہ اس پہ لعنت کر، اللہم لعن، اللہ اس پہ لعنت کر۔ آپ علیہ السلام نے سنا، فوراً فرمایا جس پہ اللہ نے لعنت کر دی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ میں محمد کے ساتھ چلے۔ ایک صحابی نے غالب نے اونٹ پہ لعنت کر دی، فرمایا اتر جائے، اس کو چھوڑ دے، یہ تو ملعون ہے، اس پہ تو لعنت کر دی گئی ہے، اب اس پہ لعنت بھی کرتا ہے اور اس پہ سواری بھی کرتا ہے۔ لہذا ذرا زبان کی حفاظت کیجئے، اپنے الفاظ کو کنٹرول کیجئے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت کرنا یہ اسلام اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی تھی ان کے کفر کے سبب، بار بار تو نافرمانی کر دیتے تھے۔ کبھی ان کی حرکت یہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ حالت ہے ان کی۔ کبھی ان کی حالت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کبھی حالت یہ ہے۔ پیچھے ساری
بیان کرتے آ رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا بعض حصہ مان لیتے ہو جو مرضی کے مطابق ہو اور جو مرضی کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیتے ہو، یہ ان کی حالت ہے۔ تو ان کرتوتوں کی وجہ سے، بار بار کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان پہ لعنت کر دی ہے۔ اب کیا ہے ان کی حالت؟ یہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کے بھی دو معنی ہیں، تھوڑے ہیں ایمان لانے والے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو وہ ہے نا وہ بہت ہی تھوڑا ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان تو لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے، عیسیٰ کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، بہت تھوڑا ایمان۔ لیکن اس سے بھی جو صحیح معنی معلوم ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اس قوم پہ جس پہ لعنت ہوئی ہے نا، یعنی کہ بنی اسرائیل، ان کے کفر کے سبب لعنت ہوئی ہے، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائے ہیں، بہت۔ اور ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے یہودی تھے جو ایمان لائے تھے؟ اتنی محنت کے باوجود، اتنی کوشش کے باوجود عیسائیوں میں سے ایمان لائے، مشرکین میں سے اتنے زیادہ ایمان لائے، لیکن یہودیوں میں سے تقریباً 10 افراد تھے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت ہی تھوڑے ہیں ایمان لائے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا، ہمارے دل غُلْف، غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ غلاف کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ پردہ چڑھ چکا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ بالکل پردہ ہے، جو مرضی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم علم و حکمت سے پر ہیں، لہذا جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارا علم نہیں مانتا، یہ ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کچھ ظالم ایسے اٹھے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو اپنی عقل پہ اور اپنے علم پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سائنس سے، کبھی وہ کیا ہے وہ جی منطق سے، اور کبھی فلسفے سے، اور کبھی یہ اور وہ، اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے پتہ چلے بھی قرآن مجید کی فلاں بات غلط ہے یا حدیث کا فلاں جو ہے حکم وہ غلط ہے۔ عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بعض جہالا نے یہاں تک بھی قانون وضع کیے کہ حدیث پڑھیں، جس کو عقل قبول کر لے وہ صحیح ہے، جسے عقل نہ مانے وہ محدثین نے پوری زندگیاں خرچ کر دی، حدیث کو پرکھنے کے اصول وضع کیے، حدیث کو پرکھنے کے اصول بنائے، پوری زندگیاں لگا دی۔ ایک راوی جو حدیث بیان کرتا ہے اس کی پوری زندگی اور حالات زندگی جو انہوں نے محفوظ کر دی ہے، انہوں نے ایک ہی اصول میں سب کو یوں ریت کی طرح اڑا کے رکھ دیا کہ نہیں جی ہم بڑے سیانے ہیں، جس کو ہمارا علم اور عقل تسلیم کرے گی ہم مانیں گے، جس کو ہمارا علم اور عقل تسلیم نہیں کرے گی نہیں مانے گی۔ یہی بات ہے، یہی یہودیوں نے کہا تھا غلف۔ ہمارے دل جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں علم و حکمت سے۔ فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے اللہ صاحب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی شمس صاحب کی والدہ بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی وہ بھی ان کی بہنہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی شجیل صاحب ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے دل نیک جائز حاجات ضروریات پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔